الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ دوران خطبہ جو سورہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے اس کو سورۃ العصر کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ قرآن حکیم فرقان مجید کی دوسری سب سے چھوٹی سورہ ہے۔ پہلے نمبر پہ جو سب سے چھوٹی سورہ ہے وہ سورہ کوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر، اور اس کے بعد جو مختصر ترین سورہ ہے قرآن کی دوسرے نمبر پہ وہ سورہ اخلاص نہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید سورہ اخلاص چھوٹی سورت ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو مختصر اور چھوٹی سورہ ہے وہ سورہ عصر ہے۔ جب آپ یہ سورہ پڑھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ اس سورہ کے حروف اور الفاظ بڑے تھوڑے ہیں، اس کا سائز بڑا چھوٹا سا ہے، مگر اس کے اندر رب ذوالجلال نے جو معانی، مفہوم، تفسیر اور فصاحت و بلاغت کا ایک سمندر رکھا ہے، انسان اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ مفسرین نے صرف اس ایک چھوٹی سی سورت کے اوپر کئی جلدوں کے اوپر مشتمل موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی انسان پورا قرآن نہیں بھی پڑھ سکتا تو اگر وہ سورہ عصر کی طرف توجہ کر لے، اس کو پڑھے، یاد کرے، اس کا ترجمہ سیکھے، تفسیر سیکھے، اس پہ عمل کرے، تو امام شافعی کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کو جنت میں پہنچانے کے لیے صرف ایک سورہ عصر ہی کافی ہوتی ہے۔ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس سورہ سے کتنی محبت کرتے تھے، کتنا پیار کرتے تھے کہ جب بھی صحابہ آپس میں ملاقات کرتے یا بیٹھتے کسی مجلس میں تو اس وقت تک صحابہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے جب تک صحابہ ایک دوسرے کو سورہ عصر پڑھ کے سنا نہیں لیا کرتے تھے، اس لیے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ سلیبس رکھا ہے، وہ نصاب رکھا ہے کہ جس کے اوپر عمل کر کے ایک مسلمان اپنے لیے جنت میں جانے کا راستہ صاف کر سکتا ہے۔ سورہ عصر کے شان نزول میں مختلف قسم کی روایات ہیں۔ ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، تو مکہ کے لوگ کہنے لگے اے ابو بکر تو نے کلمہ پڑھ کے معاذ اللہ بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے، بڑے خسارے کا سودا کیا ہے، تو نے بڑے نقصان کا سودا کیا ہے، اس لیے کہ مکے میں تیرا ایک نام تھا، تیری شہرت تھی، تیرا وقار تھا، لوگ تیری عزت کرتے تھے، تجھ سے مشورہ مانگتے تھے، تیرے فیصلے کے اوپر عمل کرتے تھے، کاروبار میں تیرا ایک نام ہے، تیری ایک پہچان ہے، تیری حیثیت ہے،
مگر اے ابو بکر تو نے ایک ایسے دین کا کلمہ پڑھ لیا ہے کہ مکے کے سارے لوگ اس کے دشمن ہیں، اب تیرا کاروبار بھی ختم ہو جائے گا، تیرا نام بھی ختم ہو جائے گا، لوگوں کے دلوں سے تیرا وقار اور تیری عزت بھی جاتی رہے گی، تو نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا، بڑے خسارے کا سودا کیا۔ تو جواب میں حضور کے اس سچے اور سچے عاشق رسول نے کہا کہ اے لوگو، جو اللہ کا دین قبول کر لے اور حضور کو اپنا نبی مان لے اور جو لوگوں کو راہ راست کی طرف لے کر آئے، مجھے بتاؤ وہ گھاٹے کا سودا کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ گھاٹے کا سودا تو نہیں، یہ تو بڑے نفع کا سودا ہے۔ تو جو جواب حضرت ابوبکر صدیق نے دیا تھا، مفسرین کہتے ہیں کہ اسی جواب کو تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک مستقل سورت سورہ عصر کا نام دے کر اللہ نے حضور کے قلب اقدس کے اوپر اس کو نازل فرما دیا۔ تو یہ جو سورہ ہے، یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان قبول کرنے کے وقت رب ذوالجلال نے اس کو نازل کیا۔ اس کا ترجمہ سنیں، پھر اختصار کے ساتھ اس کی تفسیر اور تشریح کی طرف آتے ہیں۔ فرمایا والعصری، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد وہ نیک عمل بھی کرتے رہے۔ یہ دو لوگ خسارے میں نہیں، باقی سارے خسارے میں ہیں۔ اور آخر میں فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور وہ لوگ بھی خسارے میں نہیں جو ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ باقی سارے خسارے میں ہیں۔ یہ ترجمہ، اب اس کی تفسیر سنیں، اس لیے کہ یہ سورت اکثر مسلمانوں کو زبانی یاد ہے، ہم لوگ اکثر نماز میں اس کی تلاوت کرتے ہیں یا امام صاحب تلاوت کرتے ہیں، تو کم از کم ہمیں اتنا تو علم ہونا چاہیے نا کہ جب ہم یہ سورت پڑھیں تو اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کے مفہوم وہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائیں۔ اس سورت کا آغاز کیا رب ذوالجلال نے قسم کے ساتھ، والعصر، قسم ہے مجھے زمانے کی۔ کس کی قسم ہے؟ زمانے کی۔ اب کس زمانے کی قسم ہے؟ زمانے تو بہت سارے ہیں، جب سے حضرت آدم اس دنیا میں تشریف لائے تب سے یہ زمانہ چلا آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس زمانے کی قسم اٹھائی؟ تو امام رازی علیہ الرحمہ نے عصر کی 4 تفسیریں بیان کی ہیں، اختصار کے ساتھ وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی تفسیر امام رازی نے کی کہ عصر سے مراد مطلق زمانہ ہے، جب سے یہ دنیا بنی تب سے لے کے آج تک اور قیامت تک مطلق زمانے کی اللہ نے قسم کھائی، اس لیے کہ یہ جو زمانہ ہے یہ انسان کو خود بتاتا ہے کہ انسان گھاٹے میں جا رہا ہے، انسان نقصان میں جا رہا ہے۔ آپ غور کریں کہ اس دنیا میں کتنے بڑے بڑے بادشاہ آئے، چنگیز آیا، ہلاکو خان آیا، فرعون آیا، نمرود آیا، مغل بادشاہ آئے جن کے ناموں کا سکہ چلتا تھا اور جن کے ناموں کا طوطی بولتا تھا اور جن کی اجازت کے بغیر کوئی شخص اونچی آواز میں بات بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ زمانہ بتا رہا ہے کہ وہ سارے کے سارے لوگ ختم ہو گئے، ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں۔ تو یہ زمانے کی گردش بتا رہی ہے
کہ انسان خسارے میں جا رہا ہے، انسان گھاٹے میں جا رہا ہے۔ اور آپ غور کریں کہ سردی ہو تو دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، راتیں لمبی ہو جاتی ہیں۔ گرمی آ جائے تو راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، دن لمبے ہو جاتے ہیں۔ کبھی گرمی ہوتی ہے، کبھی سردی ہوتی ہے، کبھی بہار ہوتی ہے، کبھی خزاں ہوتی ہے، کبھی دن کا اجالا ہوتا ہے تو کبھی رات کے وقت ستارے جگمگانا شروع کر دیتے ہیں۔ جس گھر سے سہرا باندھ کے دولہا نکلتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ اس گھر سے میت بھی نکلتی ہے۔ جو بیمار ہے وہ صحت مند بھی ہوتا ہے، جو امیر ہے وہ کبھی غریب بھی ہوتا ہے۔ تو یہ وقت کا بدلنا، زمانے کا آنا جانا، امیری غریبی، صحت یاب ہونا بیمار ہونا، مقروض ہو جانا خوشحال ہو جانا، تو یہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی قسم اٹھا کے کہا والعصر، قسم ہے مجھے اس مطلقاً زمانے کی کہ انسان گھاٹے میں جا رہا ہے۔ اور دوسرا مفہوم لفظ عصر کا امام راضی بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد مطلق زمانہ نہیں، اس سے مراد وہ زمانہ ہے جس زمانے میں اللہ نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرما دیا تھا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوگا والعصر، قسم ہے مجھے اے حبیب تیرے اس زمانے کی جس زمانے میں تو مکے اور مدینے کی گلیوں میں چلا پھرا کرتا تھا۔ اس لیے کہ وہ چیز جس کو نسبت ہو جائے نبی پاک سے، وہ چیز عام نہیں رہتی، وہ چیز خاص ہو جاتی ہے۔ کیا کہا میں نے کہ وہ چیز جس کو نسبت ہو جائے حضور سے، وہ چیز عام نہیں رہتی بلکہ کیا ہو جاتی ہے؟ خاص ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والضحیٰ کہہ کے حضور کے چہرے کی قسم اٹھائی ہے، واللیل اذا سجا کہہ کے رب نے حضور کی کنڈل والی زلفوں کی قسم بیان کی ہے، لعمرک کہہ کے اللہ نے حضور کی حیاتی کی اور حضور کی زندگی کی قسم بیان کی ہے، اور والعصر کہہ کے اللہ نے حضور کے زمانے کی قسم کو بیان کیا ہے۔ اور حضور کی حدیث بھی ہے، حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم او کما قال۔ حضور نے فرمایا تمام زمانوں سے سب سے بہترین زمانہ وہ میرا زمانہ ہے۔ تمام زمانوں میں سے جتنے زمانے آئے ہیں اس دنیا میں، آئے ہیں یا ابھی زمانہ چل رہا ہے یا قیامت تک زمانہ آئے گا، حضور نے فرمایا تمام زمانوں میں سے سب سے بہترین زمانہ یہ میرا زمانہ ہے۔ ثم الذین یلون، پھر وہ ہے جو میرے زمانے سے ملا ہوا ہے، پھر وہ بہتر ہے جو اس سے ملا ہے، پھر وہ بہتر ہے جو اس سے ملا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ سنیں۔ بغداد کے ایک بزرگ تھے، وہ تنور پہ روٹیاں لگایا کرتے تھے، تو وہ آواز کیا دیا کرتے تھے کہ جو تازہ روٹی ہے وہ 1 روپے میں ملے گی اور جو باسی روٹی ہے وہ 2 روپے میں ملے گی۔ لوگ کہتے جناب آپ تو الٹی بات کر رہے ہیں، زمانے کا دستور یہ ہے کہ جو تازہ چیز ہوتی ہے، فریش چیز ہوتی ہے وہ مہنگی ملتی ہے، اور جو پرانی چیز ہو جائے، باسی ہو جائے، وہ آدھی قیمت پہ آ جاتی ہے۔ تو آپ نے تو الٹ چکر لگا دیا، آپ کہہ رہے ہیں تازہ روٹی 1 روپے کی اور باسی روٹی 2 روپے کی۔ تو وہ جو تنور والا بندہ تھا وہ صرف بزرگ ہی نہیں تھا، اس کے دل میں اللہ نے حضور کے عشق کو پیدا کیا تھا، حضور کی محبت کو پیدا کیا تھا۔ وہ کہتا لوگوں میں نے باسی روٹی کو مہنگا اس لیے کیا ہے، تم خریدو یا نہ خریدو مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، مگر میں نے اسے مہنگا اس لیے کیا ہے کہ یہ روٹی تازہ روٹی سے 1 دن زیادہ میرے محبوب کے زمانے کے قریب ہے۔
یہ حضور کے زمانے کے ایک دن زیادہ قریب ہے. تمہاری نظروں میں اس کی وقت ہو نہ ہو، میری نظروں میں اس کی بڑی وقت ہے. تو حضور جس زمانے میں آئے اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کی قسم اٹھا کے کہا والعصری، قسم ہے مجھے زمانہ مصطفیٰ کی کہ بے شک انسان خسارے میں جا رہا ہے، انسان گھاٹے میں جا رہا ہے. اور تیسرا مفہوم عصر کا، اس سے مراد ہے عصر کا وقت. عصر کا وقت اللہ تعالیٰ نے وقت عصر کی قسم بیان کی، اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو عصر کا وقت ہوتا ہے یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ جب انسان دکاندار ہو یا دیہڑی دار ہو، وہ حساب کتاب کرنا شروع کر دیتا ہے کہ آج میں نے کتنے کمائے ہیں، کتنا مجھے نفع ملا، کتنا مجھے نقصان ملا، میں نے آج کے دن کیا کھویا کیا پایا. انسان حساب کتاب کرنا شروع کر دیتا ہے، گنتی شروع کر دیتا ہے. تو رب ذوالجلال نے وقت عصر کی قسم بیان کر کے کہا اے انسان، جس طرح آج عصر کے وقت تو نے حساب کتاب کرنا شروع کر دیا، یاد رکھ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب فرشتے تیرا آ کر بھی اسی طرح حساب کتاب کریں گے. اور جس طرح آج عصر کے بعد مغرب ہو جائے گی، سورج غروب ہو جائے گا اور دن ختم ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے وقت عصر کی قسم اٹھا کے مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ اسی طرح ایک دن آنے والا ہے جب تیری زندگی کا یہ سورج بھی ڈوبنے والا ہے. اسی لیے بزرگ کہتے ہیں نا کہ ہر ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ کر انسان تو اپنی موت کو یاد کیا کر. فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو اپنی پیدائش کو یاد کرو کہ جس طرح آج دن کا آغاز ہوا ہے، دن کی ولادت ہوئی ہے، اسی طرح میں بھی ایک وقت آیا تھا، پیدا ہوا تھا اس دنیا میں. تو فجر پڑھنے کے لیے آؤ تو اپنی زندگی کی کس چیز کو یاد کرو؟ ولادت کو، پیدائش کو. ظہر پڑھنے کے لیے آؤ تو اپنی جوانی کو یاد کر لو کہ ظہر کے وقت دن اپنے عروج پہ ہوتا ہے، دن اپنی جوانی پہ ہوتا ہے. تو ظہر پڑھنے کے لیے آؤ تو اپنی جوانی کو یاد کر لو کہ جس طرح آج دن اپنی عروج پہ اور اپنے شباب پہ ہے، ایک وقت آیا تھا جب اللہ نے مجھے بھی جوانی عطا کی تھی. تو عصر پڑھنے کے لیے آؤ تو اپنے بڑھاپے کو یاد کر لو کہ عصر کا وقت آ گیا، اب دن بوڑھا ہو گیا ہے، دن غروب ہونے والا ہے، تو اپنے بڑھاپے کو یاد کرو. مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو اپنی موت کو یاد کر لو. اور عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو دیکھو ہر طرف اندھیرا چھا گیا، تاریکی چھا گئی. تو جس طرح عشاء کے وقت دنیا میں تاریکی چھا جاتی ہے، اسی طرح ان قریب میری قبر میں بھی تاریکی آنے والی ہے. فجر پڑھو تو اپنی پیدائش کو یاد کرو، ظہر پڑھو تو اپنی جوانی کو یاد کرو، عصر پڑھو تو اپنے بڑھاپے کو یاد کرو، مغرب پڑھو تو اپنی موت کو یاد کرو، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو اپنی قبر کو یاد کیا کرو. تو رب ذوالجلال نے وقت عصر کی قسم بیان کر کے اصل میں مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے، اے انسان دیکھ ان قریب تجھے بھی موت آنے والی ہے، تو بھی اس دنیا سے جانے والا ہے. تو اس وقت کی قسم اٹھا کے اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک انسان خسارے کی طرف جا رہا ہے، انسان نقصان کی طرف جا رہا ہے، انسان گھاٹے کی طرف جا رہا ہے. اور چوتھا مطلب عصر کا، امام رازی کہتے ہیں والعصر، اس سے مراد ہے عصر کی نماز. کون سی نماز؟ عصر کی. اللہ تعالیٰ نے عصر کی نماز کی قسم بیان کی ہے. ویسے تو ساری نمازوں کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے، مگر جو عصر کی نماز ہے نا، چونکہ یہ سینٹر میں آ جاتی ہے، دو پہلے ہیں دو بعد میں ہیں، یہ درمیان میں آ جاتی ہیں، تو درمیان والی چیز کی اہمیت بڑی ہوتی ہے. قرآن پاک میں ایک اور مقام پہ رب کائنات نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اے میرے بندو ساری نمازوں کی حفاظت کرو،
مگر جو درمیانی نماز ہے نا صلاۃ وسطیٰ، اس کی زیادہ حفاظت کیا کرو۔ اور یہ صلاۃ وسطیٰ یہ کون سی نماز ہے؟ فجر کی کہ عشاء کی؟ عصر کی نماز ہے۔ والصلاۃ الوسطیٰ، حفاظت کرو فجر کی بھی، ظہر کی بھی، مغرب اور عشاء کی بھی، لیکن جو وسطیٰ نماز ہے، جو درمیانی نماز ہے، اس کی زیادہ حفاظت کیا کرو۔ حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا جس نے اپنی عصر کی نماز کو ضائع کر دیا، عصر کی نماز کو جس نے قضا کر دیا، حضور نے فرمایا گویا اس نے اپنے کل سرمائے کو اور اپنی کل جائیداد کو اس نے ضائع کر دیا۔ ایک عورت حضور کی بارگاہ میں آئی، پریشان تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، رنگ زرد پیلا تھا، چہرے کے اوپر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ تو اس نے کہا حضور مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ حضور نے پوچھا بتاؤ کیا گناہ کیا تم نے؟ اس نے کہا حضور میں شادی شدہ تھی، شوہر دور کئی مہینوں اور سالوں کے سفر پہ گیا، واپس نہیں آیا۔ حضور شادی شدہ ہونے کے باوجود میں زنا کر بیٹھی، اور اسی زنا سے مجھے حمل ٹھہر گیا، اور پھر اسی سے بچہ پیدا ہوا۔ میں نے ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے اس بچے کو شراب کے مٹکے میں ڈال کر میں نے قتل کر دیا۔ تو حضور بتائے مجھ گناہگار کی سزا کیا ہوگی؟ حضور علیہ السلام نے اسے اس کی سزا بتائی۔ جب وہ جانے لگی تو حضور نے فرمایا اے عورت سن، جب تو آئی تھی تو تیری پریشان صورت دیکھ کر مجھے یوں لگا تھا جیسے تیری آج عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ آج تو نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، اس نماز کے قضا ہونے پہ تیرا رنگ اس طرح بکھرا ہوا تھا، تو مجھے یوں لگا جیسے تو تیری عصر کی نماز چھوٹ گئی ہے۔ تو آپ غور کریں بارگاہ رسالت میں عصر کی نماز کی کتنی اہمیت ہے، کہ ایک عصر کی نماز چھوٹے تو حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ذرا غور کریں، ہماری کئی دن کی عصر کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، کئی ہفتے ہم عصر کی نماز قضا کر دیتے ہیں۔ تو چونکہ عصر کی نماز کی اہمیت بڑی ہے، بعض روایات میں آتا ہے کہ جب انسان کو انتقال ہو جائے تو میت کو جب دفن کیا جاتا ہے قبر میں، تو وہ قبر کے اندر جو وقت ہوتا ہے نا وہ بھی عصر کا وقت ہوتا ہے۔ آپ بے شک میت کو 10 بجے دفن کریں، 12 بجے کریں، 2 بجے کریں، مغرب کے وقت کریں، لیکن قبر میں جو وقت ہوگا وہ کون سا وقت ہوگا؟ عصر کا وقت ہوگا۔ میت چلی گئی قبر میں، اب اسے قبر میں عصر کا وقت دکھایا جا رہا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے، ادھر سے آگے فرشتے حساب کرنے کے لیے، اور انہوں نے حساب شروع کر دیا، مر ربو کا تیرا رب کون، ما دینو کا تیرا دین کون۔ تو اب وہ جو میت مسلمان ہوئی اور 5 وقت کی نمازی بھی ہوئی، اور بالخصوص عصر کی نماز کے اوپر پابندی کرنے والی بھی ہوئی، تو وہ میت فرشتوں کو کہے گی کہ حساب بعد میں لے لینا، مجھے عصر کی نماز پہلے پڑھ لینے دو، میری تو نماز قضا ہو رہی ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، مجھے پہلے نماز پڑھ لینے دو۔ تو ایمان تو کہتا ہے نا کہ جب میت سوال جواب شروع ہونے سے پہلے عصر کی نماز کی طرف فکر مند ہوگی تو فرشتے بھی کہیں گے کہ اس سے کیا سخت حساب لینا، یہ تو قبر میں بھی آ کے نماز کی فکر کر رہی ہے، اس سے ہم نرم حساب لیں گے تاکہ اللہ اسے جنت عطا فرما دے۔ تو حضرات عصر کی نماز کی زیادہ حفاظت کریں، زیادہ پابندی کریں، زیادہ فکر کریں، اور اس لیے بھی کہ جو عصر کا وقت ہوتا ہے نا یہ بڑی مصروفیت کا وقت ہوتا ہے، مزدور کام سے گھر آ رہا ہے، لوگ اپنے کاروبار وائنڈ اپ ختم کر رہے ہیں، کارخانے والے فیکٹریاں والے وہاں سے آ رہے ہیں، تو یہ جو وقت ہوتا ہے نا یہ بھاگ دوڑ کا وقت ہوتا ہے، تو اکثر اس وقت میں نماز کی طرف توجہ نہیں رہتی بندے کی۔ تو اس لیے رب کائنات نے والعصر کہہ کر عصر کی نماز کی قسم اٹھا کے کہا کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ الانسان، اس کے اوپر جو الف لام لگا ہے، اس کے یہ عربی زبان میں بڑی فصاحت ہے، بڑی گہرائی ہے۔ فرمایا انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، سوائے اس کے جس میں 4 چیزیں جمع ہو جائیں۔
4 عادتیں، چار اچھائیاں جس میں جمع ہو جائیں، وہ خسارے میں نہیں، وہ گھاٹے میں نہیں۔ جس انسان میں کتنی چیزیں جمع ہو جائیں تو وہ گھاٹے میں نہیں، بولیں 4 چیزیں۔ اے باری تعالیٰ کون سی؟ فرمایا پڑھو آگے یہ سورت، فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پہلی چیز یہ ہے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں وہ خسارے میں نہیں ہے۔ جو کیا لے آئیں؟ ایمان۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لانے کے بعد صرف بیٹھ نہیں جانا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا، اب کیا ضرورت ہے مجھے نماز پڑھنے کی، میں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ دیا، اب ہفتے بعد میں نے جمعہ ہی پڑھنا ہے یا نماز جنازہ ہی پڑھنا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے قرآن کھول کے اس کی تلاوت کی، نماز پڑھنے کی، زکوٰۃ دینے کی، کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا، اللہ کرم کر دے گا۔ تو نہیں، خسارے سے نکلنے کے لیے، گھاٹے سے نکلنے کے لیے صرف ایمان ضروری نہیں، دوسری چیز جو اللہ نے بیان کی وہ کیا ہے؟ عامل الصالحات، ایمان قبول کرنے کے بعد تم نے اچھے عمل بھی کرنے ہیں، نیک عمل بھی کرنے ہیں۔ اور تیسری چیز کیا فرمائی رب ذوالجلال نے؟ فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایمان تم لے آئے، نیک عمل تم نے شروع کر دیے، اب تیسرا کام تم نے یہ کرنا ہے، تم نے آپس میں ایک دوسرے کو حق اور سچ بات کی تلقین کرنی ہے، حق بات کی وصیت کرنی ہے، نصیحت کرنی ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ اور تم نے ایک دوسرے کو تلقین کرنی ہے، کس چیز کی؟ صبر کی۔ تو جس میں یہ 4 چیزیں جمع ہو جائیں وہ گھاٹے میں نہیں ہے۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 نیک عمل، نمبر 3 ایک دوسرے کو سچی بات کا درس دینا، اور نمبر 4 کیا؟ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ جس میں یہ 4 چیزیں جمع ہو جائیں وہ گھاٹے میں نہیں ہے، وہ خسارے میں نہیں، وہ نقصان میں نہیں، باقی سارے لوگ خسارے میں ہیں۔ اور یاد رکھیں انسان جو ہے نا مسلمان، یہ میں مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ بات ذہن کے قریب آ جائے۔ انسان اصل میں ایک تاجر ہے، اور ہر تاجر کا سرمایہ ہوتا ہے۔ کسی تاجر کا سرمایہ اس کا کپڑا ہوگا چونکہ اس کے کپڑے کی دکان ہے، کسی تاجر کا سرمایہ اس کے جوتے ہوں گے چونکہ اس کی جوتوں کی دکان ہے، اور کسی تاجر کا سرمایہ گولڈ سونا ہوگا چونکہ وہ زرگر ہے، اس کی سونے کی دکان ہے۔ تو جس طرح ہر تاجر کا ایک سرمایہ ہوتا ہے، اسی طرح یاد رکھیں انسان کا بھی ایک سرمایہ ہے چونکہ یہ بھی ایک تاجر ہے، اور انسان کا سب سے بڑا سرمایہ اس کا وقت ہے۔ اس کا وقت یہ انسان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز کی طرف رہنمائی نہ کروں کہ جو چیز تمہیں عذاب علیم سے نجات عطا کر کے تمہیں جنت کا راہی بنا دے؟ کیا تمہیں ایسی چیز کی طرف رہنمائی نہ کروں؟ تو پتہ چلا انسان ایک تاجر ہے، اور انسان کا سرمایہ کیا ہے؟ اس کا وقت۔ کیا سرمایہ ہے جی؟ بولیں اس کا وقت۔ وقت ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ مثال کے طور پہ آج جمعہ ہے، 2020 ہے، اور مارچ کی آج کیا تاریخ ہے؟ 13 تاریخ ہے۔ تو مجھے بتائیں آپ کی زندگی میں 13 مارچ 2020 کا دن دوبارہ کبھی آئے گا؟ آپ الٹی کلاباسیاں کھا لیں، اپنی ساری دولت خرچ کر دیں، گزرا ہوا وقت کبھی ہاتھ میں نہیں آیا کرتا۔ تو اصل میں یوں کہا جا رہا ہے کہ تمہاری زندگی کا سرمایہ کم ہو رہا ہے دن بدن۔ ایک شخص پھٹے پہ برف بیچ رہا ہو، ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں بازار گیا تو ایک شخص برف بیچ رہا تھا، اور ساتھ وہ فکر مند تھا، رو رہا تھا، اور کہہ رہا تھا اے لوگو مجھ سے میرا سرمایہ خرید لو، اس لیے کہ میرا سرمایہ تو ضائع ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ جو برف ہوتی ہے یہ وہ سرمایہ ہے جو باقی نہیں رہتا، یہ قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی رہتی ہے۔
تو وہ جو تاجر تھا وہ کہہ رہا تھا آوازیں دے کے، اے لوگو آؤ آؤ میرا سرمایہ مجھ سے خرید لو، اس لیے کہ میرا سرمایہ تو ختم ہوتا جا رہا ہے، میرا سرمایہ تو ضائع ہو جائے گا۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ اس کی اس آواز کو سن کے اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں سورہ عصر کی تفسیر کو داخل کر دیا، کہ جس طرح اس انسان کی برف ضائع ہو رہی ہے، یہ سورہ عصر کہہ رہی ہے اے انسان تیری زندگی بھی آہستہ 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 ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو بھی ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ، غور کریں، ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ اور ہر ڈوبتے ہوئے سورج کے ساتھ انسان تو بھی اپنی قبر کے قریب سے قریب تر چلا جا رہا ہے۔ ہم لوگ ہیپی برتھ ڈے کرتے ہیں، پہلے تو چھوٹے بچوں کی ہوتی تھی، اب جوانوں کی بھی ہونا شروع ہو گئی ہے، اور خیر سے اب بابے اور مائیوں کی سالگرہ کے اوپر بھی لوگ کیک کاٹتے ہیں۔ ذرا غور تو کریں کہ خوشی کس بات کی، کس بات کی خوشی بھائی؟ کیا اس بات کی خوشی منا رہے ہو کہ تمہاری زندگی 50 سال تھی، 1 سال تمہاری زندگی کا کم ہو گیا، اس سال کی خوشی منا رہے ہو؟ تو جب سال پورا ہوتا ہے، تمہارا جنم دن آتا ہے، برتھ ڈے آتا ہے، پیدائش کا دن آتا ہے، تو مسلمان کو تو چاہیے کہ وہ مصلی بچھا کے روئے اللہ کی بارگاہ میں، اے باری تعالیٰ میں نے کخ بھی نہیں کیا اور میری زندگی کا 1 سال اور مائنس ہو گیا، اے باری تعالیٰ میں نے تو نمازیں بھی اس سال پوری نہیں پڑھی، میں نے تو اس سال پورا قرآن بھی اوپر سے دے کے ختم نہیں کیا، میں نے تو اس سال 1000 دفعہ حضور پہ درود بھی نہیں پڑھا، لیکن اے باری تعالیٰ 1 سال اور کم ہو گیا میری زندگی سے، میں اپنی قبر کے اور قریب ہو گیا، اور قریب ہو گیا۔ تو جو جنم دن ہوتا ہے یہ تو انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے، انسان کو بیدار کرنے کے لیے ہے، اسے متنبہ کرنے کے لیے ہے کہ تو بڑا نہیں ہو رہا، اصل میں تیری عمر چھوٹی ہو رہی ہے، تو لمبی عمر والا نہیں ہو رہا، تیری زندگی تو کم سے کم تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو جس طرح برف بیچنے والا پریشان ہوتا ہے کہ میرا سرمایہ پگھل رہا ہے، ضائع ہو جائے گا، تو یہ سورہ عصر کہہ رہی ہے اے انسان تیری زندگی کا دن بھی برف کی طرح پگھل رہا ہے، ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ ایک دن کم ہو گیا، پھر کم۔ دیکھیں نا یہ وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے، ابھی رمضان گزرا تھا، کل کی بات لگتی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ 1.5 مہینہ بھی بمشکل نہیں بچا رمضان کے آنے میں، کتنی تیزی سے وقت گزر ہے۔ آپ ذرا اپنے بچپن کو آپ غور کریں، سکول جانے کی عمر کو آپ ذہن میں لے کے آئیں، آپ کوئی کام سیکھنے کے لیے جاتے تھے تو وہ ذہن میں لے آئیں، اپنی شادی کو ذہن میں لے کے آئیں، اب آپ دادے بن گئے، اولادیں جوان ہو گئیں، لیکن پھر بھی لگتا ہے یہ کل کی بات ہے، کل کی بات ہے میں پیدا ہوا تھا، کل کی بات